الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج صبح فجر کے نماز کے بعد شیخ القرآن نے درس حدیث میں فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اول وقت میں مسجد تشریف لاتا ہے نماز جمعہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو۔ اس کے بعد جو آتا ہے اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ جس طرح اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں دی ہو۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو جس طرح اس نے ایک بکری اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کی ہو۔ اس کے بعد جو آتا ہے کہ جس طرح اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی ہو۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک انڈے کے خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ آپ بہت بر وقت مسجد میں حاضر ہیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ ویسے تو جمعے کا دن عبادت کے لیے زیادہ وقت اس میں نکالنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تلاوت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا ہے تحفے کی طور پر، نعمت کے طور پر۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، لیکن ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے مغرب کو خوش کرنے کے خاطر اور ایک مادہ پرستانہ سوچ کی بنیاد پر جمعہ کی چھٹی ختم کی اور اتوار کو چھٹی کا اعلان کیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارے اسکول اور کالجز، ہمارے دفاتر، ہماری عدالتیں، اس میں کروڑوں لوگ مصروف ہوتے ہیں، وہ جمعہ کے لیے تیاری اور بر وقت حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ بہانہ کیا گیا کہ معیشت کے بہتری کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہوگی، اور اس فیصلے کے بعد بھی برکتی آئی، معیشت تباہ ہو گئی، غربت میں اضافہ ہوا، قرضوں میں اضافہ ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میرے نظام کو چھوڑا،
نظام تو اللہ کا دین ہے، قرآن اور حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ بڑے لے دے کے، مانگ مانگ کے، سجدہ کر کے، ان کے کہنے پر FATF کے تمام قوانین پر ٹپے لگا کر، اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF کے کہنے پر مقرر کر کے 6 ارب ڈالر IMF سے قرضہ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جھٹکا دیا سیلاب کی صورت میں کہ ہم نے 6 ارب ڈالر کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کا ہر شرط اور اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا، تو بارش کے قطرے کے نتیجے میں خود ایشین بینک کا اعتراف ہے کہ 40 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا، تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ الحج میں 41 نمبر آیت ہے، کہ جن لوگوں کو میں اقتدار دوں، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں اختیار دوں، تو ان کا فرض یہی ہے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام چلائیں گے، اور آخری فیصلہ اللہ کا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، آخری فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ تو یہ آیت ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی تھی کہ آپ لوگوں کو اختیار ملنے والا ہے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، مصیبتیں برداشت کی، اور جتنا مال اور اسباب اور زمین اور پراپرٹی ان کے ساتھ تھی، وہ سب کو انہوں نے مکہ میں چھوڑا، اور صرف اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی اور ایک لاہ عمل بھی دیا۔ جب آپ لوگوں کے اختیارات مل جائے، آپ لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے، تو ایک حکومت کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے۔ نظام صلاۃ قائم کرنا یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے، اور جب حکومت اس فرض سے غافل ہو جاتی ہے تو یہ باغی حکومت ہے، یہ گناہگاروں کی حکومت ہے، اور جنہوں نے نماز چھوڑا ان کی کوئی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ نماز ایک ایسا ضروری امر ہے کہ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل معصوم تھے۔ بچپن میں جب اس نے لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کیا، اس لیے کہ لوگ شک میں مبتلا تھے کہ حضرت مریم کی تو کسی کے ساتھ نکاح اور شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بیٹا ان کا کہاں سے آیا؟ تو اس نے خود اعتراف کیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کعبہ تعمیر کی تو ان کی مشہور دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا دو اور میرے اولاد کو
بنی اسرائیل کو بھی مسجد بنانے کا حکم اور اس میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے بندگی کا سب سے پہلا اور عظیم جو مظہر ہے وہ نماز ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندگی کا سب سے عظیم اور نظر آنے والا جو کام ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے تو پھر میں تلاوت شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان کا احکام ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مسجد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد بنائی، اور مسلمانوں کا کلچر اور تہذیب یہی ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہیں مینار نظر آئے تو آپ کو اطمینان، سرور اور سکون ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، جہاں جا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ توجہ مسلمانوں پر دی ہے وہ نماز قائم کرنے کا، اس لیے کہ نماز کے بغیر ایک اسلامی حکومت کا، اسلامی معاشرے کا اور ایک مسلمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو فرق ہے ایک غیر مسلم اور مسلمان میں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اذان ہو جائے اور کسی اور کو مقرر کر لوں اور خود ان گھروں میں جاؤں جہاں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اور آگ لگا دوں، لیکن اس میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں۔ تو اس پر کبھی بھی اسلامی حکومت نے کمپرومائز نہیں کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت اور اس کی نصرت تلاش کرو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل لمحہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعانت اور نصرت کی تلاش میں نماز پر توجہ دیتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ فرض نماز تو فرض ہی ہے، لیکن جس طرح آپ کے گھر کے گرد کوئی قلعہ ہو اور اس میں آپ کا اصل گھر محفوظ رہتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے، فرض نمازوں کے لیے نوافل کا اہتمام ہے۔ اب دیکھیے کچھ شرائط بھی ہے جو نماز سے پہلے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پھر نماز کے اندر کچھ فرائض ہے، واجبات ہے، مستحبات ہے، لیکن ہمارے آج کی سوسائٹی میں لوگ بالکل اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا جب شراب بہت عام تھی اور شراب کی حرمت کا وہ نہیں آیا تھا، اور ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ ایک نجس چیز ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسے حالت میں تو نماز ادا نہ کرو جب آپ لوگوں نے نشہ کی ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کیا آپ پڑھتے ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں تو ہمیں بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اس لیے نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھتے ہیں نماز میں۔ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کا، لیکن آج کل اگر نماز میں کوئی امام غلطی بھی کرے
تو ماشاءاللہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے لوگ بنگال جاتے تھے رمضان کے مہینوں میں اور قرآن سناتے تھے، تو اس میں بعض چکر باز لوگ بھی جاتے تھے، صرف ایک سورہ یاسین یاد کر کے اس کو بار بار دہراتے تھے کہ میں نے آپ کے لیے ختم قرآن کی. اس لیے ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ 30 پارے ہیں اور کتنے سورتیں ہیں اور کتنے آیات ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اب دیکھیے، پرانے زمانے کی بات نہیں کرتا ہوں، ابھی کی بات ہے کہ جناب شمس الدین التمش ہمارے ہندوستان میں حکمران تھے. اس کے زمانے میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. انہوں نے وصیت کی کہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہ کی ہو. اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ مجمع میں کھڑے تھے، اس لیے کہ وہ تو بہت بڑے پیر تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بہت اچھے بزرگ آدمی تھے. تو بڑے بڑے پیر صاحبان موجود تھے، علماء صاحبان موجود تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اور ایسے میں جو مسلمانوں کا حکمران تھا شمس الدین التمش، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز اور ایک خفیہ بات تھی. نیکی کا اظہار کرنا ریاکاری میں بھی آتا ہے، لیکن آج میری مجبوری ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہے کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر کبھی نماز. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان حکمران تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نور سے نوازا تھا. ایک ہم ہے، آج 22 کروڑ مسلمان ہے. کیا ہمارے حکمران نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران امامت کر سکتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے عید کی نماز کہاں ادا کی، تو اس کو ناگوار گزری یہ سوال اور کہا کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بس سال میں ایک بار کہیں عمرے پر جائیں تو بس آگے پیچھے سب معاف ہوتے ہیں. اور حج اور عمرہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پیسوں سے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے بیت المال پر بوجھ بن جاتا ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کے اس آیت کے آئینے میں اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، تو کبھی بھی ہمارے ایجنڈے پر، حکمرانوں کے ایجنڈے پر یا کیبنٹ کے ایجنڈے پر یا قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایجنڈے پر نماز قائم کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. جبکہ مسلمان حکومت کا پہلا کام یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا اس ملک میں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نظام صلاۃ قائم کریں گے اور مساجد کو پھر مسلمان معاشرے کا مرکز بنائیں گے. مسجد مرکز ہے مسلمانوں کا، یہاں انتظام اور انصرام ہوگا، لوگوں کے ذہنی تربیت کا، اخلاقی تربیت کا، معاملات کا اور لوگوں کے انتظام اور انصرام کا. لیکن ابھی وہ حکومت نہیں ہے، اس لیے مساجد بجائے اس کے کہ یہ معاشرے کے لیے وحدت اور لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنے، تو آپ دیکھتے ہیں ہر جمعہ آپ جا کر مساجد میں علماء کو سن لیں تو اس میں تفریق زیادہ اور لوگوں کو جوڑنے کا بیان کم ہوتا ہے. اور امت کو تقسیم کرنا رنگ کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر، میرے دوستو اس لیے ہماری نمازوں میں اثر بھی نہیں ہے. کسی نے شعر کہا ہے کہ تیری نماز بھی سرور، تیرا امام بھی حضور. ایسی نماز سے گزر اور ایسی امام سے گزر. نہ امام کو کوئی معلوم ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بس یہ ہے کہ بیچارہ ہے، اس لیے کہ ان کی تنخواہ بھی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے جس سے ان کے عوام پریشان ہو. کمزور ترین آدمی گاؤں میں وہ مسجد کا مولوی ہوتا ہے کہ کوئی حجام بھی، کوئی
خان بھی کوئی دکاندار بھی آ کر اس پر غصہ اتار سکتا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی ایک کا نوکر ہوتا ہے، یہ ہزاروں کا نوکر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حق بات اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا کوئی تعلق زمین سے ہی نہ ہو، اور فضاؤں اور ہواؤں اور آسمانوں کی بات کرو، فضائل کی بات کرو، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم علماء کرام کو دوبارہ معاشرے میں وہی سٹیٹس دیں گے۔ یہ امامت صغریٰ ہے، جو یہاں امام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عزت ہوگی، سرکار کی طرف سے ان کو تنخواہ ملنا چاہیے، پھر ان کے کچھ اختیارات بھی ہونا چاہیے۔ ان کو جس طرح کلاس روم میں ایک استاد حاضری لگاتا ہے، ان کے ساتھ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی رجسٹر ہو کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ جو نہیں آتا ہے ان کے حال پرسی کی جائے کہ بابا آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیمار پرسی ہو جائے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اجتماعی کوشش ہو جائے۔ ویسے اگر کوئی اور بیماری لگی ہے، منافقت کی بیماری، سستی کی بیماری، کاہلی کی بیماری، تو اس کا علاج کیا جائے۔ تو ہر مسجد کے سطح پر ایک اصلاحی کمیٹی ہو، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی کفالت کرنا، اس کا مرکز مسجد ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب تو مسجد وہ کردار سے خالی ہے، امام بھی ان اختیارات سے خالی ہے۔ ابھی میں ملیشیا گیا تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں امام جو نکاح باندھتا ہے اس سے باقاعدہ مہینے پہلے ٹائم لیا جاتا ہے، اور اس کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اور نماز یہ اصلاح معاشرے کا، یہ انقلاب کا ذریعہ ہے، جو اس وقت بالکل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس طرح اسلامی حکومت کا دوسرا کام زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ اللہ ویسے نہیں ہے کہ اس نے حکم دیا مانا تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں مانا، یہ کوئی پڑوسی کی نصیحت تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، جس کے حکم پر آپ زندہ ہے، آپ کی عزت اور ذلت، صحت اور بیماری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو زکوٰۃ قائم کرنا، زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ صفائی، مال کی صفائی، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا۔ اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو دیکھیے، پہلی اسلامی حکومت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ تو جس قبیلے نے زکوٰۃ سے انکار کیا، انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، جہاد کیا۔ تو یہ اسلامی معاشی نظام کا بنیادی ستون ہے، جو اس وقت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ایک اندازے کے مطابق کوئی 7.25 کروڑ لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو سودی نظام پھر ختم ہوگا۔ اس وقت سودی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کتنی شرم کی بات ہے کہ ہر پاکستانی 42 اقسام کا ٹیکس دینے کے لیے تو راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے تو ہماری معیشت کمزور ہو گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اس طرح جو فصل ہے اس میں عشر دینا ہے، یعنی وہ زمین جو باران کے نتیجے میں فصل دیتی ہے وہ آپ اس میں سے 10واں سرکار کو، بیت المال کو دیں گے، اور جس پر ٹیپ ویل کے ذریعے یا جانور کے ذریعے آپ پانی نکال کر زمین کو سیراب کرتے اس میں 20واں۔ آپ اندازہ کریں اگر اللہ تعالیٰ کا صرف یہ نظام نافذ کر لے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام، اس طرح سونے میں اگر آپ کے ساتھ 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، اگر آپ کے ساتھ 52 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔
اس طرح اگر آپ کے ساتھ 30 گائیں ہیں تو پھر ایک بچڑا دینا، اگر آپ کے ساتھ 40 بکریاں ہیں تو پھر ایک بکری دینا۔ یہ پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی نظام کے نتیجے میں آپ پر قرضے ختم ہو سکتے ہیں، آپ ورلڈ بینک اور آپ IMF کی غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے اور عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگتے ہیں، لیکن یہ کیسا عشق ہے اور کیسے غلامی مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے سود کیا ایسا ہی گناہ ہے جس طرح ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ 36 بار بدکاری کر لے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے 75 سالوں سے یہاں نافذ نہیں ہوا۔ اللہ نے جماعت اسلامی کو حکومت دی تو ہم پہلے مرحلے میں سودی نظام کا خاتمہ کریں گے اور اس ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں گے۔ یہ ٹیکسز کا نظام، یہ انگریز کا دیا ہوا نظام، یہ استحصالی نظام، یہ طبقاتی معاشی نظام، اس کا خاتمہ کریں گے۔ قرآن کا تو حکم یہی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ سرکولیشن آف منی قرآن کا فلسفہ ہے۔ بڑوں سے مالداروں سے لیا جائے، غریبوں کو پہنچایا جائے، لیکن آپ کے ملک میں کیا ہے؟ غریبوں کو نچوڑا جاتا ہے، مزدوروں کو، کاشتکاروں کو، دہقانوں کو، عام لوگوں کو، اور جو مالدار ہے اس کے پراپرٹی میں اور اس کے دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی ارب پتی ہے اور کوئی یہاں جمع کر کے باہر کے بینکوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ کے پاناما لیکس میں جو 436 لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ سب کے سب آپ کے سیاسی لیڈر، آپ کے سابق جرنیل، آپ کے ججز اور آپ کے بیوروکریسی، ساری دولت انہوں نے یہاں اٹھا کر باہر کے بینکوں میں رکھا ہے۔ میں ایمان کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر یہاں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے، ہمیں IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر تھا اور اللہ کے حکم سے ہم نے ایکٹ پاس کر کے اسمبلی سے سودی نظام پر پابندی لگائی۔ میرا صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبہ، جس کا میں اس وقت سینئر منسٹر تھا، قرض فری صوبہ بنا تھا، یعنی 1 روپیہ قرض میری صوبے پر نہیں تھا۔ ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کی، ہم نے مراعات میں اضافہ کی، ہم نے ہر طبقے کو نوازا، اور اس کے باوجود بھی ہم پر کوئی قرض نہیں تھا۔ تو برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی یہ برکت یہ مشروط ہے اللہ کے نظام کے ساتھ۔ اب دیکھیں شریعت کیا ہے؟ شریعت یہی چاہتی ہے کہ جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو اور آبرو کی حفاظت ہو، یعنی نسل کی حفاظت ہو۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو اور آپ کی عزت کی حفاظت ہو؟ یہی چیزیں ہیں جس کی حفاظت کی ضمانت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ ابھی وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ بھی دیا ہے، ہمارے آئین میں بھی موجود ہے، قرآن اور حدیث کا بھی فیصلہ ہے، اور جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سودی نظام یہ استحصالی نظام ہے، سودی نظام کے ساتھ انسانیت ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن ان تمام فیصلوں کے باوجود پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے سودی نظام کو جاری رکھا۔ اب جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ بھی دیا تو پھر بھی آپ کی حکومت، وفاقی حکومت، سپریم کورٹ میں اپیل کر گئی ہے کہ ہمیں 20 سالوں کے لیے اور سودی نظام چلانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف بغاوت کریں، اور ہم اس مسجد میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو ہم عشر اور زکوٰۃ کا اور صدقات کا نظام نافذ کریں گے اور سودی نظام، یہودی نظام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ میرے دوستو، اس طرح اسلامی حکومت کا حکم یہی ہے
ان اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج میں کہ جب ہم ان کو اختیار دیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، امر بالمعروف کریں گے۔ اب ہمیں امر بالمعروف کے اصطلاح ہی سے نفرت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہم حکومت میں تھے تو ہم نے حسبہ ایکٹ پاس کیا تھا جس میں امر بالمعروف کا ذکر تھا۔ اس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا پرویز مشرف کے کہنے پر، اور ان کا موقف یہی تھا کہ آپ اس سے امر بالمعروف کا یہ لفظ ہی نکال دے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پرویز مشرف کا اعلان یہی تھا کہ جب تک میں ہوں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام یہ اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر کوئی قتل کرتا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور قاتل کو سزا دینا، چور کو سزا دینا، زناکار کو سزا دینا؟ اس وقت یہ تمام زنجیریں توڑے گئے ہیں، لوگ آزاد ہیں جو بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز ہمارے اخبارات میں یہ باتیں آتی ہیں کہ فلاں جگہ لڑکی اغوا ہو گئی، اس کے ساتھ اجتماعی بدکاری کی گئی، معذور لڑکی کو اغوا کی گئی، اس کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ ابھی سیلاب کے زمانے میں کیمپوں میں جا کر چاول اور روٹی کی بہانے لڑکی کو لے جا کر اس کے اجتماعی عصمت دری کی گئی، اس لیے کہ وہ بھوکی تھی، اور اس کو کہا گیا کہ ہمارے پاس گاڑی میں بیٹھو تو ہم آپ کو دیگ چاول سے بھرا ہوا دیگ دیں گے، تو آپ لا کر اپنے والدین کو بھی کھلائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ وہ بیچاری 3-4 دنوں سے بھوکی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی پاکستانی عورت تھی، وہ لے گئے ویرانے میں ان کی اجتماعی عصمت دری کی۔ لیکن یہاں نظام کہاں ہے؟ یہاں قانون کہاں ہے؟ یہاں انصاف کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ حکومت کا کام ہے۔ کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے، ہاتھ سے منع کرنے کا اختیار نہ ہو تو زبان سے، یہ عوام کا کام ہے، اور اپنے دل میں ان سے نفرت۔ میرے دوستو، یہ عدل اور انصاف کا نظام یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، آپ میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے دربار میں طاقتور ہے، جب تک ان کا حق لے کر ان کا حق میں ان کو واپس نہ کر لوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تمہارا پہلوان میری دربار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کے ہاں وہ انصاف ہے؟ ابھی آپ عدالتوں کو دیکھیں، نیب کو دیکھیں، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، جو حکمران ہوتا ہے ان کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نیب کے قوانین کو تبدیل کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ 49 کروڑ تک اگر کسی نے چوری کی ہو تو نیب اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو 49 کروڑ تک لوٹ مار، غبن، چوری کی اجازت دے دی گئی۔ اور کیسے اس قانون میں ترمیم ہونے کے بعد سب کے ضمانتیں ہو گئی، سب دودھ کی طرح صاف ہو گئے۔ یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔ میں سمجھتا ہوں اخلاق کا تقاضا یہی تھا کہ اگر وزیر اعظم پر کیس ہو، گورنر پر کیس ہو، وزیر اعلیٰ پر کیس ہو، اس کو تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ بننا نہیں چاہیے تھا کہ پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، میں صاف ہو جاؤں، اس کے بعد میں اس منصب کو قبول کروں گا۔ لیکن یہاں سب چھوٹ گئے، سب سفید ہو گئے۔ شرم کی بات، افسوس کی بات۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ
اقامت و حد من حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حد قائم کرنا، اللہ کی حدود میں سے ایک حد قائم ہونا، خیر من مطر، یہ بہتر ہے بارش سے، 40 لیلتاً، 40 رات کی بارش ہو، 40 رات۔ میں سوچ رہا تھا کہ دن کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ دن کو بارش ہوتی ہے تو انسان گھر پہ محصور ہو جاتا ہے، دکان پر نہیں جاتا ہے، اسکول کالج نہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے رات کا ذکر کیا، 40 لیلتاً، 40 راتوں کی بارش سے اللہ کا ایک حد نافذ ہونا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ تو اسلامی حکومت۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آپ سے عرض یہی ہے، آپ سے درخواست یہی ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک میں حکومت کے لیے نہیں، اسلامی حکومت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی حکومت عدل اور انصاف کا نظام، اسلامی حکومت روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت، اسلامی حکومت اللہ کی رحمت اور برکت کے حصول کی ضمانت۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلامی نظام کو قبول کیا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے اور زمین کے برکت ان کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ کون تھے؟ ان کے ساتھ ایٹم بم تو نہیں تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کیا، موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو فتح کیا، محمد ابن قاسم یہاں کراچی پہنچے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ برکت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ تو آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہر جمعے موجود ہوتے ہیں، تو یہ جو آس پاس آپ کا علاقہ ہے، آپ کی گلیاں، آپ کی کوچے، آپ کے محلہ، آپ کا اپنا گھر، آپ کا خاندان، ان کو اسلامی نظام کی طرف دعوت دے، ان کو انقلاب کے لیے تیار کر لے۔ یہ خاموشی کے ساتھ آ کر رہنا، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ وہ مسلمان چاہتا ہے، وہ مسلمان اس کو پسند ہے جو غیرت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، مانگنے والا نہیں، دینے والا۔ آپ دینے والا بن جائے، آپ لوگ داعی اللہ بنے۔ آپ خود حساب کتاب کر لیں اپنے ساتھ کہ میں ایک ہفتے میں کتنے لوگوں کو اللہ کی دین اور اسلامی نظام کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ زبان یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ ہاتھ کس کام کے لیے؟ یہ آنکھیں کس کام کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کو اگر آپ نے استعمال نہیں کیا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کیا پیدا ہے کہ جب آپ ان اعضاء کو صحیح سلامت قبر میں لے جائے کیڑے مکوڑوں کے لیے، تو دن دولت آنی جانی ہے، یہ دنیا رام کہانی ہے، عالم فانی ہے، باقی ہے ذات خدا بابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔